رابعہ، ارے اٹھو بھی، میں بازار جا رہی ہوں، تمہارے ابو اور بھائی آتے ہی ہوں گے فیکٹری سے، کھانا پوچھ لینا، ان کو پکا کر رکھ دیا ہے۔ پروین بیگم بڑی سی چادر اوڑھ کر بٹوے میں رقم کا اطمینان کرتی ہوئی جلدی میں بولی تھی۔ اچھا اب جائیں۔ رابعہ کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز کمفرٹر کے اندر سے آئی تھی۔ اور اے سی بند کر دیا کرو، ساری رات بھی چلتا ہے، ابھی دن میں پھر فل لگا کر لیٹ گئی ہو۔ پروین بیگم ریموٹ سے اے سی بند کرتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ توبہ ہے امی، مجال ہے جو بیٹی کو آرام کرتا دیکھ خوشی مل جائے آپ کو۔ میں سوچتی ہوں میری ساس کیا کرے گی، آپ نے تو کچھ ان کے لیے چھوڑا ہی نہیں۔ رابعہ کمفرٹر اپنے ارد گرد گھما کر سیدھا اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ چلے جائیں آپ، میں ابو اور بھائی کو دیکھ لوں گی، آپ جائیں اپنی دوست بشرا کے پاس اور کریں شاپنگ۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اب کدو دال لینے کو کون دوستوں کے ساتھ جاتا ہے۔ رابعہ نے ماں کو دروازے تک ہاتھ سے پکڑ کر لے جاتے ہوئے تنگ کر کہا تھا۔ جب تیرا اپنا گھر ہوگا نا پھر پوچھوں گی بچت کتنی ضروری ہے۔ پروین بیگم نے جوابی حملہ کیا تھا۔ امی، اگر میرا شوہر فیکٹری کا مالک ہو نا آپ کی طرح تو میں 10 کی جگہ 100 دے کر آؤں، بیچارے سبزی والے کو جیسے آپ 5 کے لیے ذلیل کرتی ہیں۔ رابعہ نے اپنی دونوں چوٹیاں آگے کرتے ہوئے مزے سے کہا تھا۔ ابھی میں جلدی میں ہوں، بشرا میری راہ دیکھ رہی ہے، آ کر زبان کاٹتی ہوں میں تمہاری۔ پروین بیگم نے باقاعدہ ہاتھ سے ناپ کر کہا تھا۔ رابی نے زبان نکال کر دکھائی تھی۔ میرا خیال ہے پہلے یہ کام زیادہ ضروری ہے۔ ارے نہیں امو، چلیں، سوری۔ رابی نے ان کو دوبارہ باہر کی طرف دھکیلا تھا۔ پروین بیگم بیٹی کو پیار کرتی ہوئی ہنستی ہوئی چلی گئی تھی۔ گھر کا ہر کام پروین بیگم خود کیا کرتی تھی۔ آج بھی رابی کے پاس میوزک سننے کے علاوہ کچھ کرنے کو نہیں تھا۔ وہ دونوں کانوں میں ہینڈ فری لگا کر چھت پر آ گئی تھی۔ اب وہ گانے سنتے ہوئے مزے سے واک کر رہی تھی۔ موسم اچھا تھا، فی الحال دھوپ نہیں تھی، بادلوں نے سورج کے آگے دھرنے دے رکھے تھے۔ بمشکل 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ جب ایک پتھر رابی کے بازو پر آ کر لگا۔ رابی نے گھبرا کر گھر کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں ایک خوبصورت نوجوان جس کی عمر لگ بھگ 35 سال ہوگی، اس نے رابی کو نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ رابی نے ہینڈ فری نکال کر دوپٹہ سر پر لے کر نیچے کا رخ کیا۔ وہ دروازہ کھول کر آپ سامنے کھڑی تھی۔ اس نے فقط سر ہلا کر اور آنکھوں سے آنے والے سے سوال کیا تھا، السلام علیکم گڑیا۔ اس پر رابی نے ارد گرد دیکھ کر گڑیا کو ڈھونڈا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اس کی معصومیت پر مسکرا رہا تھا۔ میرا نام زہیب ہے، میں آپ کے تایا ابو کا اکلوتا بیٹا ہوں، 2 دن ہوئے دبئی سے آیا ہوں۔ چاچو نے کہا میرے گھر کے ہوتے تم کسی ہوٹل میں نہیں رکو گے۔ تم رابی ہو نا؟ وعلیکم السلام، جی۔ رابعہ نے فوراً جواب دیا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ زہیب کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی رابی نے پیچھے ہٹ کر پورا دروازہ کھول دیا۔ وہ اسے ٹی وی لاؤنج میں بٹھا کر فریج سے ٹھنڈی بوتل نکال کر لائی۔ بنا کسی گلاس کے بوتل کو دیکھ کر زہیب نے حیرت سے رابی کی طرف دیکھا جو آرام سے سامنے صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ چکی تھی۔ زہیب خود سے کچن سے گلاس اٹھا لایا۔ اسے کچن ڈھونڈنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تم آج بھی بالکل نہیں بدلی گڑیا، وہی لاپرواہی۔ وہ ایک سپ لے کر اسے سر تا پیر بچوں کی طرح پرسکون سا بیٹھا دیکھ کر بولا تھا۔ لاپرواہی کا تمغہ لے کر رابی گویا ہوش میں آئی تھی۔ ارے باپ رے باپ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ چلیں اٹھے، آپ کے پاس آخر کیا ثبوت ہے کہ آپ میرے تایا صفدر کے اکلوتے سپوت ہوں جو منہ اٹھا کر میں نے آپ کو بٹھا دیا؟ واہ واہ، آپ کے بھی کیا کہنے، اور آپ بیٹھ بھی گئے، اور تو اور کچن سے گلاس نکال کر بوتل بھی پی رہے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنی عقل پر ماتم کرنے لگی تھی۔ امی نے کہا تھا ابو اور بھائی کے علاوہ کسی بھی میل کو گھر میں اندر آنے نہ دینا، اور وہ بھی اکیلے میں خاص طور پر۔ ارے یہ کیا کر دیا رابی، تو آج گئی، امی نہیں بخشنے والی آج مجھے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور زہیب کے ہاتھ سے گلاس رکھ کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنا ایک مختصر سا بیگ اٹھا کر گھر سے باہر آ گیا تھا۔ رابی نے کٹاک سے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ ہینڈ فری لگا کر دوبارہ اوپر جانے کو تھی جب دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی، ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی وہاں آئی تھی۔ جی کون؟ کوئی نہیں گھر پر میرے علاوہ۔ اپنی سمجھداری پر وہ دل ہی دل میں نہال ہوئی تھی۔ دروازہ کھولیں آپ ہی، ہم ہیں۔ رابی سے 5 سال چھوٹے وقار کی آواز آئی تھی جو عمر میں 18 کے لگ بھگ تھا۔ اس نے FA کے امتحانات کے بعد تعلیم چھوڑ کر باپ کے ساتھ فیکٹری جانا شروع کر دیا تھا۔ رابی نے مزید اچھے سے دوپٹہ لے کر نہایت ادب سے دروازہ کھولا تھا۔ ہینڈ فری چھپا کر اب وہ بہت شریفانہ انداز اپنائے ہوئے تھی۔ ابھی آ لینے، آپ کی ٹیوننگ تو آج میں کرواؤں گا۔ وقار باپ اور زہیب کے ہمراہ اندر آیا تھا۔ باپ نے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا تھا جبکہ زہیب نے اس کا پیلا پڑتا چہرہ دیکھ کر اپنے چہرے پر ہاتھ سے مسکرانے کا سائن بنایا تھا۔ وہ تینوں اندر جا چکے تھے۔ رابی بھی دروازہ بند کر کے اندر آ گئی تھی۔
اب وہ سب کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ سالن اوون میں رکھ کر وہ روٹی توے پر گرم کر رہی تھی جب وقار وہاں آیا تھا۔ یہ زہیب بھائی ہے، اپنی سعدیہ باجی کے شوہر، ایک ہفتہ یہیں گزاریں گے۔ وقار نے فریج سے پانی نکال کر پیتے پیتے گویا خبر دے دی۔ تو میں کیا کروں میری بلا سے؟ رابی نے غصے سے کہا۔ امو کو تو تم کیا بتاؤ گے؟ یاد رکھنا میں منہ توڑوں گی تمہارا وقار۔ امو کو تو ویسے ہی میرے ساتھ 36 کا آنکڑا ہے، وہ آتی ہے نا تو وہ عدالت لگواتا ہوں میں۔ وقار 2 انگلیاں اپنی آنکھوں سے اس کی آنکھوں کی طرف بڑھا کر دیکھ لوں گا کا سائن بنا کر باہر نکلا تھا۔ ارے کہیں زہیب بھائی نے یہ تو نہیں بتا دیا میں نے ان کو اندر بٹھا دیا تھا؟ ضرور ان کی ہی کرتوت ہے یہ۔ چل بچو اس انکل جی کا بھی کچھ کرتی ہوں میں، بس ثابت ہو جائے ان پر یہ الزام۔ وہ ختمہ فیصلہ کرتی اب کھانا لگا رہی تھی تو خاموشی سے کھانا کھایا گیا تھا۔ وہ برتن سمیٹ رہی تھی، اتنے میں پروین بیگم ایک ہاتھ میں شاپر پکڑے گرمی سے ہانپتے ہوئے اندر آئی۔ زہیب کو دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، وہ بہت گرم جوشی سے ملی تھی۔ ارے میرا بچہ، میری نائلہ کی آخری نشانی۔ پروین بیگم اپنی مرحومہ بہن جو کہ رشتے میں ان کی جٹانی بھی تھی، ان کے ذکر پر آبدیدہ ہو گئی تھی۔ زہیب نے ان کو اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا۔ رابی دونوں چوٹیاں گھماتی ماں کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آئی۔ بیٹا سعدیہ یہ سناؤ، اس سے مل لیا؟ کیسی ہے وہ؟ ماشاءاللہ بہت سعادت مند بچی ہے، بہت صابر۔ مجال ہے جو بھائی بھابھیوں کو ذرا بھی شکایت کا موقع دیتی ہو۔ جب بھی جاتی ہوں کبھی بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے، کبھی گھر کا کام کر رہی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے بن ماں باپ کی بچی ہے۔ بیٹا ہو سکے تو ساتھ لے جاؤ، اس بار ساتھ لے چلو، اب تو 5 سال ہونے کو ہے تمہارے نکاح کو۔ ہاں نہیں تو زہیب بیٹا۔ پروین بیگم نے رابی کو لایا ہوا سامان لے کر جانے کا اشارہ کر کے زہیب کو دیکھا۔ جی چاچی، بس اسی سلسلے میں پہلے آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، میرے بڑے تو آپ ہی۔ میں چاہتا ہوں آپ کل میرے ساتھ چلیں، بات کر کے سعدیہ کی رخصتی کروا دیں۔ اس کے کاغذ بنوا چکا ہوں، 2 سال سے بس کچھ نیا کاروبار تھا، سارا وقت اس کو دینا ہی مناسب لگا تھا، مگر اب سب سیٹ ہے الحمدللہ۔ اس دوران رابی منہ پر ہاتھ پھیر کر وقار کو دمکا رہی تھی۔ وقار بدلے میں ابھی بتاؤں کر رہا تھا۔ کل بیٹا ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ، پھر اپنی بہو کو لے کر آتے ہیں۔ پروین تم ذرا تیاری دیکھ لو، کپڑے وغیرہ ابھی ریسٹ کر لو، کھانا کھا لو، پھر رابی کو ساتھ لے جاؤ۔ اپنی بھابھی کے لیے اپنی پسند کا کچھ اچھا لے لے گی، لڑکیوں کو ایک دوسرے کی پسند کا پتہ ہوتا ہے۔ شفیق صاحب نے بیوی کو تاکید کی تھی کہ جس پر انہوں نے خوشی اس بات میں سر ہلا دیا۔ بیٹا ماں کو کھانا کھلا دو۔ شفیق صاحب نے جنگلی بلی بنی رابی کا تسلسل توڑا تھا۔ اچھا ابو، وہ جلدی سے کچن میں گئی تھی۔ پروین بیگم ہاتھ دھو کر کھانا کھانے بیٹھ گئی تھی۔ کھانا کھا کر سب کچھ دیر سستانے لیٹے تھے۔ زہیب وقار کے کمرے میں سو گیا تھا۔